اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور مومنوں کی ہدایت کے لیے بہت ہی سادہ انداز میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ مسلسل درس نمبر 2 ہے آج اس حوالے سے، جو اردو کے اندر اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بتایا گیا اور بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے۔ آپ غور کیجیے، ایک طرف سے تو اقرار کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا جواب دیا گیا نہیں مانتے ہو، نہیں مانتے ہو۔ فرمایا یہ اللہ کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، یعنی دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ فراڈ یہ مومنوں کو بھی اور اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے، یعنی اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں۔ یہ چیز جو ہے خبر نہیں ان کو کہ یہ فراڈ یہ سارا دھوکہ ان کے اپنے کھاتے میں جائے گا۔ کسی کو کیا فراڈ کرو گے؟ جو بھی کسی کو اگر دھوکہ دو گے اپنی چابک دستی کے ساتھ، چابک زبانی کے ساتھ، تو وہ تو تمہاری باتوں میں آ جائے گا، تو اس کا بوجھ بھی تمہارے اوپر پڑے گا اور وہ خود بھی بھگتے گا۔ اس کو عقل نہیں تھی کس کے پیچھے چل رہا ہے، اور اللہ کا کیا نقصان کریں گے؟ حقیقت میں یہ اپنے آپ ہی کو نقصان کر رہے ہیں، اپنا آخرت برباد کر رہے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں اس چیز کی۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہے۔ دیکھا ان جھوٹوں اور کذابوں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ ان کے دماغوں کے اندر شرک تھا، ان کے خون کے اندر شرک تھا، دل کی گہرائی کے اندر شرک چھپا ہوا تھا، جو حالات واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ باہر لے آیا ہے۔ اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت صاحب اتنا بڑا شرک چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی سجدہ تعظیمی کا شرک چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، باہر آ گئے۔ کوئی بادشاہوں کے سامنے سجدے کرنے کا اور رکوع کرنے کا، کچھ سر کے ساتھ کرنے کا لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کے شرک کو دبا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ باہر آ گیا۔ حالات واقعات کے ذریعے ایسے ماحول اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ جتنے بھی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی شرک جو بھی تھا، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کا شرک باہر آ گیا ہے، تاکہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے ڈاکٹر اسرار جیسے، مودودی صاحب جیسے، اور دیکھیے محمود الحسن جیسے، شبیر احمد عثمانی جیسے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ عبد الوہاب نجدی کا شرک بھی ایک جو اس کے اندر آ گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ باہر لے آیا، لوگوں کو دکھا دیا۔ حالانکہ کتنا اس نے جہاد کیا ہے اور شرک اور کفر کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور حتیٰ کہ گنبدوں کو، ان مورتیوں کو اس قدر اس نے توڑا ہے، لیکن پھر بھی ایک شرک رہ گیا، وہ اللہ تعالیٰ باہر لے آیا کہ نبی علیہ السلام کے معاملے میں اس کا عقیدہ جو ہے وہی رہا۔ تو دیکھیے یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ، سخت پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسوں کی عذاب علیم ہے، دردناک دینے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اے لو جی، کہتے ہیں ہم تو خیر خواہ ہیں، ہم تو مومنوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو بالکل نص قطعی کے مطابق بات کرتے ہیں اور پوری طرح قرآن کے مطابق ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، لوگوں کی ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ مالک فرماتا ہے خبردار، دیکھو حقیقت میں یہی فسادی ہیں، لیکن اس کی بھی ان کو ہوش ہی نہیں ہے، نہ ان کو ہوش ہے، نہ ان کے پیروکاروں کو ہوش ہے کہ کن فسادیوں کے پیچھے وہ چل رہے ہیں۔ حق اور باطل کی ان کے اندر تمیز ہی نہیں رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کھول کر ان کے مکروہ چہرے کو لوگوں کے سامنے لایا، پھر بھی لوگوں کی آنکھیں نہ کھولیں، بس ان کا اپنا قصور ہے بھائی، پھر یہ مجرم لوگ ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے۔ غور کیجئے کون کون سی قرآن کی بات ہے جو ان کے اوپر فٹ نہیں آتی ہے۔ جب ایمان خالص کی طرف بلایا جاتا ہے، سادہ بات ہے، تو اس کے بعد کیسے کیسے یہ فتوے لگاتے ہیں، کبھی بیوقوف کہتے ہیں، کبھی پاگل، اور کبھی پوری دنیا کا سب سے بڑا پاگل کہتے ہیں، مبہوت الحواس کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے فتوے لگاتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح ہم بھی یعنی ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئے، جس طرح یہ پاگل لے آئے ہیں،
نہ اپنی ہوش نہ کسی کی ہوش، کوئی پرواہ ہی نہیں کسی کی۔ تو سن لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا سن لو، یہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ دیکھیں 3 جگہ یہ انداز کہا کہ اصل دیوالیے یہ ہیں، اصل پاگل یہ ہیں، اصل بیوقوف یہ ہیں، لیکن ان کو ہوش ہی نہیں ہے، نہ ان کو ہوش ہے نہ ان کے پیچھے چلنے والوں کو۔ اور اب قرآن کی ہر مضمون ان کے خلاف جا رہا ہے، یقین کیجیے ہر مضمون ان کے خلاف جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں سے جا کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں ان مسلمانوں سے۔ اندازہ لگیے، یہ بات بھی فٹ آ گئی ان فریبکاروں کے جو پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، شیطانوں کے اوپر فٹ آ گئی۔ مومنوں کے ساتھ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں بھائی، ہمیں اپنا ساتھی نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب ان کی طرفداری کا معاملہ آتا ہے تو ان شیطانوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو بتاؤ پھر کس کھاتے میں تم جاؤ گے؟ شیطانوں کے ساتھ تمہاری دوستیاں، شیطانوں انسان شیطانوں کے ساتھ تمہاری دلی وابستگیاں ہیں، ان کی حمایت کرتے ہو، ان کی غلط باتوں کے اوپر بھی تالیاں بجاتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہو، تو پھر تمہارا کیا ایمان کے ساتھ تعلق ہے؟ تو اس طریقے سے ان کی کلی بھی کھول دی گئی اور ان کو منافق کہا گیا۔ اور مالک فرماتا ہے کہ اللہ گویا ان سے ہنسی کرتا ہے، انہیں مہلت دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ، ان کو مہلت مل رہی ہے، چند دن اور جی لو، چند ہفتے مہینے سال اور آگے بڑھا لو، تمہاری ان شرارتوں اور سرکشیوں میں پڑے رہنے دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، ایک دم نہیں رسی کھینچتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ فائدہ دیا اس تجارت نے، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی ایمان عقیدہ صاف سیدھی باتیں ان کو پسند نہیں آئی ہیں، بل فریب والی باتیں ان کو پسند آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تجارت کہا ہے۔ بتائیے یہ جو ان کی تجارت ہے، یہ نقصان والی تجارت انہوں نے کی ہے، تو کیا وہ تجارت کر رہے تھے؟ نہیں، یہ انداز ہے قرآن کا۔ جس طرح بخاری کی روایت ہے کہ بہترین اللہ کی جو کتاب ہے، اس سے اگر کوئی نفع کماتا ہے، اس سے کوئی نفع حاصل کرتا ہے تو یہ والی کتاب ہے۔ اس سے مولوی یہ نکال لیتے ہیں، دیکھا اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی اجرت لو، یہ کرو وہ کرو۔ تو بتاؤ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی تجارت کہا ہے، گویا یہ اپنا وقت لگاتے ہیں، جان لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، کیونکہ تجارت کا یہی اصول ہوتا ہے، اس میں جان لگائی جاتی ہے، مال لگایا جاتا ہے، وقت لگایا جاتا ہے، اس سے پھر فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو دین کے اوپر بھی وقت لگائے گا، اپنا مال لگائے گا، اوقات لگائے گا، اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اس راستے میں آئے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازوں کی تنخواہ لینا شروع کر دو، اذانوں کی تنخواہ لینا شروع کر دو، اس دین کو کمائی کا ذریعہ بنانا شروع کر دو۔ کوئی بیوقوفی، کوئی نادان اور فریبکار ہی یہ انداز اختیار کر سکتا ہے۔ باقی جو معاش کمانے کے جتنے ذریعے ہیں، اس سے روزی کمانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرض ہے اپنے لیے، لیکن ضرورت کی حد تک اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، بالکل دنیا کے اندر گم نہ ہو جاؤ، دین کو پیچھے نہ کر دو، یہ ہے اس کا مطلب۔ ان کی مثال ایسے ہے، اس شخص کی سی ہے جس نے تاریکی میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کیا تو اللہ نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ تو دیکھیے یہ بھی اس انداز سے یہ بات ہے کہ پہلے تو یہ خواہش رکھتے تھے کہ کوئی دین کی دعوت اٹھے، کوئی صحیح معاملہ ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت اٹھائی، ایمان عقیدے کی باتیں سامنے کی، گویا روشنی جلائی گئی، تو ان سے وہ صلاحیت ہی سلب کر لی گئی، چونکہ مخلص نہیں تھے، اور ان کی اس وجہ سے ان کو اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ 3 فتوے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لگائے، چونکہ نہ آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں لہذا یہ اندھے ہیں، نہ کانوں کو استعمال کرتے ہیں، کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، سننے کے دروازے بھی انہوں نے بند کر دیے، گویا یہ بہرے ہیں اور گنگے بھی ہیں، کیونکہ حق بات کی نہ انہوں نے تصدیق کی ہے، حق بات کے لیے ان کا ایک زبان سے ایک جملہ نہیں نکلا ہے کبھی۔ کتنے عرصے سے ایمان کی دعوت اٹھی ہوئی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیوٹرل بنے ہوئے ہیں اور حق بات کی گواہی نہیں دیتے ہیں، کبھی حق کی خاطر بولے نہیں ہیں، توحید کی دعوت نہیں دیتے ہیں، رد شرک نہیں کرتے، نہیں بولنے کو پتہ نہیں کیا گھبراتے ہیں، حالانکہ دنیاوی لحاظ سے اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل خاموش گنگے بن گئے ہیں۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گنگا کہا ہے۔ تو بتایا کہ بس یہ اب واپس نہیں کبھی آئیں گے ایمان خالص کی طرف۔ اور ان کی ایک اور مثال دی گئی کہ ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے برسائی،
اور اس بارش کے اندر گرج ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے، تو یہ کڑک سے اس موت کے ڈر سے، خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اس انداز سے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ دعوت اٹھی ہے اور توحید کی دعوت ہے، ایمان خالص کی دعوت ہے، تو بالکل یہ سمجھتے ہیں گئے مارے گئے، ان کے خلاف اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، ایکشن ہونے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی ہے، ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی یہ اس انداز سے ایک مثال کے میں بتایا کہ جب آسانیاں آتی ہیں تو بالکل ساتھ چلتے ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی ہوتے ہیں ان کے، لیکن جیسی مشکلات آتی ہیں، یعنی اندھیرا اس انداز سے بتایا گیا۔ ذرا سختی آتی ہے، کوئی حکومت کا ذرا ریئیکشن ہوتا ہے، کوئی پرچہ کٹ جائے، بس پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، بالکل ادھر ہی رک جاتے ہیں، آگے ایک قدم نہیں بڑھاتے ہیں۔ تو مالک فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دیتا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ان کی بینائی اور ان کی جو سنوائی ہے اصلی حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا، چونکہ اب یہ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اس پر بھی قادر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ بہت ہی مہربان ہے، اس لیے وہ بار بار موقع دیتا ہے۔ فرمایا لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم عذاب علیم سے بچو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مثالیں دے کے سمجھا کے پھر پوری انسانیت کو خطاب کیا کہ دیکھو تم بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ پوری دنیا کی ہر نعمت تمہارے لیے بھی آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، اور تم اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، جانتے بوجھتے ہو تم سب کچھ سمجھتے ہو، تمہیں پتہ ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جانتے بوجھتے تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے اپنی نفس پرستی کی وجہ سے اور دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اس کا تمہیں زبردست خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو بتایا گیا اس اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا اور آسمان کو چھت بنایا، تمہارے لیے، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہارے لیے زمین کو بچھایا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ زمین و آسمان پوری کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنی ہے، وہ قرآن کی اس آیت کے بھی انکاری ہیں، اور پورا مضمون جو اس حوالے سے سب کے وہ انکاری ہیں۔ یہ کائنات نبی علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا، سارے انسانوں کو، سارے انسانوں میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جن کی وجہ سے باعث تخلیق کائنات یا جن کی وجہ سے بنی ہے یا ان کے ذریعے بنی ہے یا ان کی وجہ سے بنی ہے، یہ بالکل کتاب اللہ کے انکاری ہیں، عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہے۔ تو بتایا کہ آسمان سے بارشوں کا انتظام کیا تمہارے کھانے کے لیے، کتنی قسم کے میوے اور پھل پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا ہمسر شریک نہ بنا، اور تم جانتے ہو، دیکھا، اور اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان سب کو بھی تم بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو گے اور ہرگز نہ کر سکو گے، اندازہ لگائیے، یہ کتاب کا انداز ہے۔ یہ نہیں کہ تم اس چیلنج کو قبول کرنا شروع کر دو، بدبختوں کبھی نہیں کر سکو گے، بات ماننے والا انداز اختیار کرو۔ فرمایا ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی یعنی انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ جہنم کی بڑی ہولناکی کا بیان ہے، خوفناک قسم کی جہنم ہوگی، وہاں بڑے بڑے پتھر۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے دھماکے کی آواز آئی، اور نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے یا اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک بہت بڑا پتھر جہنم کے اوپر سے جہنم کے اندر پھینکا گیا۔ تو 70 سال اندازہ لگائیے کتنی تیزی کے ساتھ اتنا بڑا پتھر، پتہ نہیں کتنے پہاڑوں جتنا بڑا ہوگا، وہ کتنی تیزی سپیڈ کے ساتھ گیا ہوگا، لیکن 70 سال کے بعد اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ تو آپ غور کرو اللہ کے بندو کتنی خوفناک جہنم ہے۔ اس سب کو بھرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اس کے اندر گندک کے پتھر بڑے بڑے جو فیول کے طور پر انسانوں کو بھی فیول کے طور پر اور ان پتھروں کو فیول کے طور پر اس کے اندر جلایا جائے گا، ایندھن کے طور پر، اندازہ لگائیے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری چیزوں کا ذکر ہے کہ جو بھی چیزیں پوجی گئی ہیں انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں، جس طرح مورتیاں ہوتی ہیں، مجسمے ہوتے ہیں، اور کالی دیوی، نیلی دیوی، ہری دیوی، یہ ساری کی ساری تصویریں جن کو پوجا گیا ہے یہ بھی وہاں ڈالی جائیں گی۔ اور یہ مسلمانوں کے گنبد جتنے یہ پوج رہے ہیں کوئی گنبد بھی نہیں بچا، جو گنبد بھی پوجا جا رہا ہے اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔
اور یہ گنبد کو تو اب جائے نماز کے اوپر بناتے ہیں، اندازہ لگے ایک طرف بیت اللہ اور ایک طرف گنبد کی تصویر ہوتی ہے۔ ہر جگہ دکانوں کے اندر، دفتروں کے اندر، اداروں کے اندر، اور ہر جگہ یہ گنبد کی پوجا ہوتی ہے۔ اور 12 ربیع الاول کو تو اس کو سروں کے اوپر اٹھا کے ہر گلی کوچے میں گھماتے ہیں، اور اگر ذرا سا بھی کوئی کہے کہ یہ غلط ہے تو کہتے ہیں تم گستاخ رسول ہو۔ اندازہ لگے بندہ گنبد کی بات کر رہا ہے کہ یہ گنبد نہیں ہونا چاہیے، یہ شرک کی علامت ہے، اور اس کے اوپر وہ یہ علامہ اور یہ مولوی اور یہ پیر گستاخ رسول کے فتوے لگاتے ہیں۔ اس طرح یہ اللہ کے دین کے باغی بن گئے۔ چند لمحے اور صبر کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا گستاخ رسول کون تھے۔ نبیوں ولیوں کو پوجنے والے، ان کی تصویریں بنانے والے، اور ان کے سامنے جھکنے والے، ان کی نظر و نیاز کرنے والے، ان کے عرس اور میلے کرنے والے گستاخ تھے، انبیاء کے، اولیاء کے، یا ان کی پیروی کرنے والے۔ یہ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے کھول کھول کے اللہ کی کتاب شرک اور کفر کی نشاندہی کرتی ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یعنی بات تو سب کے سامنے یہ آئی ہے، لیکن کسی نے مانا، کسی نے انکار کر دیا۔ فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ دیکھیے ادھر جہنمیوں کا وہ حال ہوگا اور ادھر جنتیوں کا یہ حال ہوگا کہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور بڑے بڑے محلات ہوں گے، نہریں ہوں گی، ان کی خوبصورت بیویاں ہوں گی، بہترین پھرتیلے خوبصورت لڑکے ان کے بیٹ مین ہوں گے، خدمت گزار ہوں گے، اور طرح طرح کے کھانے ہوں گے، ان کی جوانی ہوگی، جوانی کی بہاریں ہوں گی، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ کی بادشاہی ان کو عطا کر دی جائے گی اللہ اپنی طرف سے۔ فرمایا جب انہیں ان میں سے، یعنی نہروں میں سے، جنتوں میں سے کسی قسم کے پھل فروٹ کھانے کو دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہم پہلے کھایا کرتے تھے یا پہلے دیے گئے تھے۔ تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا کے پھلوں کی طرح وہ ہوں گے، یعنی نام تو اسی انداز سے ہوں گے۔ آم کو دیکھے گا تو محسوس ہوگا یہ آم ہے، انار کو دیکھے گا تو یہ اس کو پتہ چل یہ انار ہے، اسی طرح سیب کو دیکھ کے، انگور کو دیکھ کے، کھجور کو دیکھ کے تو کہے یہ تو وہی ہے جو ہم کھایا کرتے تھے۔ تو بتایا جائے گا یہ اون جیسے نہیں ہے، یہ تو لذت میں کہیں اعلیٰ کوالٹی کے ہیں، یہ چکھو پھر پتہ چلے۔ پھر اس کے بعد جنت کے اندر میووں کی بہترین قسمیں ہوں گی۔ ابھی کوئی چیز کھائی ہوگی ایسا لگے گا یہ تو کھا لیے، بتائیں گے فرشتے نہیں یہ نظر تو اسی طرح آ رہی ہے لیکن اس کے ذائقے کے اندر تو اور ہی زیادہ عجیب انداز ہے۔ جس انداز سے مومنوں کی دل کو خوش کرنے کے لیے وہاں ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا ان کو ہم شکل میرے ہوں گے جو وہ بھی دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں، یعنی جو خواتین کے اندر کچھ مخصوص دنوں میں یہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، حیض وغیرہ، ان چیزوں سے وہ بالکل پاک ہوں گی، ان کے جسموں کے اندر سے کوئی ایسی چیز نہیں خارج ہوگی، یعنی نہ پسینے کی شکل میں کوئی بدبودار چیز، نہ کوئی اور طرح طرح، یعنی بالکل پاکیزہ ہوں گی، اور بالکل بہشتوں کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، جنتوں کے اندر۔ اللہ اس بات سے یار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال، یعنی مکڑی کی مثال دے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے، اس سے بہتوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ بڑی مخلوق جیسے ڈائنوسورز گزرے ہیں، اور پھر آج کل کے دور کے ہاتھی اور زرافہ، بڑی بڑی یہ مخلوقیں، جانور ہیں، یہ بھی اللہ نے بنایا، اور انتہائی معمولی جو نظر بھی نہیں آتی، جس طرح کرونا وائرس سے تو واقف ہیں لوگ، اور چھوٹی چھوٹی چمٹیاں ہوتی ہیں، جرثیم تک ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، تو جو مچھر مکھیاں یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ سارے مل کے بھی انسان اس چیزوں کو نہیں بنا سکتے ہیں، تو جس کی چاہے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرے، تو مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے اور کئیوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو جب چھوٹی چیز کی مثال دی جاتی ہے تو نافرمانوں کا جو نافرمانی ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے، کہتے ہیں لو جی یہ کوئی مثال دینے والی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ تو یہ کافر جو ہیں یہ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، جو اللہ کے اقرار کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کو جوڑنے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں، اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جب کس طرح عہد و پیمان انہوں نے کیے تھے، چاہے عہد الست میں وہاں جو اوپر ارواح سے عہد و پیمان لیے گئے تھے، چاہے وہ ہوں، چاہے یہ دنیا میں آنے کے بعد یہ جو کلمہ انسان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کی جب دولت ان کے سامنے آئی، کتنے بڑے بڑے دعوے تھے کہ ہم اس ایمان عقیدے کو چھوڑنے والے نہیں، ہم اسی کے اوپر قائم رہیں گے، اسی کے لیے جان دے دیں گے، شہید ہو جائیں گے اللہ کے راستے میں، کیسے کیسے ان کے وعدے تھے۔
لیکن اس کے بعد انہوں نے سارے وعدے توڑ دیے، ساری دوستیاں انہوں نے ختم کر دی۔ جب ایمان عقیدے کی دعوت سامنے آئی، توحید کی دعوت آئی، پرانی دوستیوں کو انہوں نے کوئی خاطر میں نہیں لایا اور اس طرح دشمن بن گئے جان کے، تو ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ میں کافرو، تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں ایمان عقیدے کی بات بڑی سادہ انداز میں بتائی گئی ہے کہ انسان کی دو ہی زندگیاں ہیں اور دو ہی موتیں ہیں، اور بتایا گیا تم کس طرح اللہ کا انکار کر، تم مردہ تھے، یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے اس زندگی سے پہلے، تم گویا مردہ تھے۔ ایک وہ مردہ کی حالت، اور پھر جب زندگی کے بعد ایک موت آتی ہے، دونوں مردہ ہونے کی حالتیں ہیں، پھر یہ زندگی اور پھر یہ قیامت کی زندگی۔ بڑی سادہ سی بات ہے، سورہ المومن کے اندر آئے گا اس کو، اسی چیز کو ذرا دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ جو قبر کی زندگی مانتے ہیں کہ روح واپس آ جاتی ہے اور قبر کے اندر مردہ زندہ ہو جاتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، یہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے، کافرانہ عقیدہ ہے جو احمد بن حنبل کے ذریعے اس امت کے اندر آیا ہے، اور ابن تیمیہ نے اس کو آگے بڑھایا، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، امام نووی نے، اور سارے مسلک پرستوں نے اس کو لے لیا، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے، صوفیوں نے اس عقیدے کو یہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اس قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان قبروں کے اندر زندہ ہے۔ تو ان قبروں کے اندر زندہ سمجھنا مردوں کو، اور سننے والا سمجھنا جس کو اسماء موتا کہتے ہیں، یا انبیاء کو قبروں کے اندر زندہ سمجھنا، یہ شرک کی جڑ ہے یہ عقائد، اور اسی وجہ سے لوگ پکارتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، گنبد بھی اسی وجہ سے بناتے ہیں۔ گنبد تو پھر آخری شکل آ کے آ جاتی ہے، تو ایک شرک کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کو دوسرے انداز میں اور آگے بڑھایا جاتا ہے، تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ چیز آگے بڑھتی ہے، پہلے تھوڑی ہوتی ہے پھر آگے ہوتی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم نو 5 صالحین جو پوجتی تھی، پہلے آہستہ آہستہ ان کی قبروں کے اوپر بیٹھے، پھر ان کی تمثیلیں بنائیں، مورتیاں بنائیں، تصویریں بنائیں، اور پھر یہ قبائل عرب کے اندر پھیل گئے۔ تو دیکھیے کس طرح شرک پھیلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پہلے عہد روح فی القبر کا عقیدہ بنایا گیا، پھر مردوں کو سننے والا، پھر دیکھنے والا، پھر پہچاننے والا، پھر اوپر قبے لگے، پھر گنبد بنے، پھر ان کی پوجا شروع ہو گئی، پھر لوگوں نے ان کو سروں کے اوپر رکھ کے جو ہے نا ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ فرمایا وہی تو ہے، یعنی وہی اللہ تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان، دیکھیے یہاں پھر آ رہا ہے تمہارے لیے پیدا کی، پھر اس عقیدے کا رد ہوا ہے جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے کائنات بنی ہے، ہر انسان کے لیے اس کائنات کو اللہ نے بنایا، امتحان کی زندگی ہے یہ۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس ادھر آسمانوں کی طرف، ان کو ٹھیک 7 آسمانوں پر نیچے بنائے، اور ہر چیز سے وہ ہر چیز سے خبردار ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ انسانوں کے بنانے سے زمین اور آسمان کا بنانا زیادہ بڑا کام ہے، زیادہ مشکل کام ہے۔ مالک فرماتا ہم نے یہ کیا ہے، اور کیا تم جیسے انسان ہم دوبارہ نہیں پیدا کر سکیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان عقیدے کی باتوں کو بڑی کھول کھول کے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور اسی کو تبلیغ کرنے اور اسی کی خاطر جینے اور اسی کی خاطر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔